جب عاشورہ کا دن آئے سنت کے مطابق روزہ رکھیں، نماز جماعت سے پڑھیں، غریب کی مدد کریں، کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے اس کو ٹوکیں۔ صرف نیکی کی طرف بلانا ہمارا کام نہیں ہے، برائی سے روکنا بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہے۔ اپنے عقیدے کو درست رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حق ان کا ہے، تو وہ بھی اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آل رسول کا ایک ایک بچہ پوری دنیا کے سنیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہو، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو، ان کے بچوں کی شہادت ہو، اس گھرانے کا ایک ایک فرد دنیا کے ہر ایک سنی کو اپنے ایمان سے زیادہ، اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ محبوب ہے۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ ہم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقیدے کی وضاحت کرنی ہے، عقیدے کی وضاحت کرنی ہے۔ ہم صرف شہادت کو یاد کر کے آنسو بہانے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے کہ شہادت کے واقعات ایسے دل اندوز ہیں کہ بعض مرتبہ نہیں بلکہ ہر مرتبہ جب آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کا دل، آپ کی آنکھیں بے قابو ہو جائیں گی، لیکن اس اشک باری کے درمیان بھی ہم اس بات کو یاد رکھیں گے کہ شہادت کا مقصد کیا تھا۔ جب تک مقصد زندہ ہے تب تک ہمارے نزدیک شہادت کا مرتبہ موجود ہے، اس لیے ہم مقصد کو کبھی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ۔ تو کریں گے انشاءاللہ تعالی شہادت کے مقصد کو۔ اور جو قومیں اپنے شہیدوں کو سارے ہی سن لیں، جو غیر مسلم دوست ہیں وہ بھی، جو مسلمان ہیں وہ بھی، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنے بڑوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنی بنیاد رکھنے والوں کو بھول جائیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو یاد نہیں رکھتی، جو قومیں اپنی آگے آنے والی نسلوں کو یہ نہیں بتاتی کہ کون لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں دیں، جن کا خون بہا، جن کی وجہ سے آج ہم عزتوں کے کرسیوں پر بیٹھے ہیں، جو قومیں اپنے شہیدوں کو بھول جاتی ہیں ان کا نام باقی نہیں رہتا، نام انہی کا باقی رہتا ہے جو اپنے شہیدوں کو یاد رکھتے ہیں۔ تو دعا کریں اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مقصد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عطا فرمایا۔ چلتے چلتے آج ایک بات محرم کے عنوان سے گزشتہ 2 دن پہلے سامنے آ گئی۔ ہمارے ملک کی وزیر مملکت جو اقلیتی امور کی منتری ہیں محترمہ اسمرتی ایرانی صاحبہ، انہوں نے ایک بیان دیا آج سے 3 دن پہلے کہ آندھرا پردیش کا جو وقف بورڈ ہے وہ قادیانیوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اسلام سے خارج۔ وقف بورڈ کہے یا نہ کہے یہ الگ بات، اتنی ذمہ دار عہدے پر جو بندہ بیٹھا ہو، یہ جو خاتون بیٹھی ہیں جو اقلیت کی وزیر ہے، مائنورٹیز کی وزیر ہیں بھارت کے اندر، وہ قادیانیوں کے حق میں بیان دینے سے پہلے کیا یہ ضروری نہیں سمجھتی کہ یہ پتہ کر لیا جائے کہ یہ قادیانی جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں یہ ہے کس بلا کا نام، ہیں کون یہ؟ اور یہ یاد رکھیں آپ کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں ہے
کہ آپ کسی کو اسلام میں داخل کر دیں یا خارج کر دیں. یہ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کا جو دستور مسلمانوں کو ملا ہے، جس کو ہم قرآن اور حدیث کہتے ہیں، قرآن اور حدیث سے یہ طے ہوگا کہ کون بندہ مسلمان ہے، کون مسلمان نہیں ہے. کوئی بھی حکومت ہمارے ذاتی قانون کے اندر، ہمارے اندر کبھی بھی دخل نہیں دے سکتی. پہلی بات. دوسری بات، عام لفظوں میں سمجھ لیں محترمہ صاحبہ کہ اگر کوئی آدمی، جس طرح آپ بھاجپا کی عہدے دار ہیں، اگر کوئی آدمی بھاجپا کی نیتیوں سے، بھاجپا کے سدھانتوں سے سہمتی نہ جتاتا ہو، پارٹی میں رہ کے پارٹی کے خلاف بات کرے، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس کو پارٹی سے نکال دو گے. اگر کوئی وزارت میں رہ کے اپنی سرکار کے خلاف نکتہ چینی کرے، کیا کرو گے؟ اس کو سرکار سے نکال دو گے. اس کو باہر رہ کے جینے کا حق ہے، لیکن پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی بندہ جو اسلام میں رہنا چاہتا ہے اللہ کی عبادت کے ساتھ، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں، پیارے پیغمبر کی جگہ کوئی اور بندہ نعوذ باللہ نبی بن کر آیا، تو قیامت آ سکتی ہے، وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، ختم نبوت، ختم نبوت، نعرہ تکبیر. تو اس کو تو چھوڑ دیجئے کہ وقف بورڈ کے پاس ادھیکار ہے یا نہیں، وقف بورڈ کہے یا نہ کہے. دنیا بھر کے عالموں نے کہا، دنیا بھر کے مسلمانوں نے 100 سال پہلے اس لیے فیصلہ کیا. اور یہ بھی سنیے فیصلہ کیوں کیا. آپ نے اتہاس نہیں پڑھا. سن 1888 کا دور تھا، لوگ چپ تھے، دیش کی آزادی کے لیے کوئی نکل نہیں رہا تھا. مسلمانوں نے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد دوبارہ اس دیش کی آزادی کے لیے جب کام شروع کیا، جب طیب جی اور بھیم جی جیسے لوگوں نے کانگریس کی اس دور میں آزادی کے لیے بنیاد رکھی، میں اس کانگریس کی بات نہیں کر رہا، اس دور میں جب آزادی کے لیے بنیاد رکھی تو مسلمانوں نے ان کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا. تو اس وقت انگریزوں نے ایک فتنہ شروع کیا کہ مسلمانوں کو دیش کی آزادی سے اگر ہٹا رہے ہیں تب کچھ کام کرنا پڑے گا. تب انہوں نے مرزا غلام قادیانی کو کہا کہ تم جھوٹے نبی بن کے آؤ تاکہ مسلمان آزادی کی لڑائی سے ہٹ جائیں اور ادھر لگ جائیں تمہارے پیچھے، تاکہ اس دیش پر ہم زیادہ راج کریں. محترمہ صاحبہ، وزیر صاحبہ، آپ جن کی بات کرتی ہیں ان کا اتحاد اٹھائیں. انہوں نے اس دیش کی جنگ آزادی سے غداری کی ہے. ان کے خلاف پہلا فتویٰ اسی لیے آیا کیونکہ مرزا غلام قادیانی نے اعلان کیا کہ میں ملکہ الزبتھ کے ساتھ ہوں، کیونکہ جماعت احمدیہ نے اعلان کیا کہ ہم انگریز سرکار کے پرستار ہیں، اور یہاں تک کہا کہ ہم نے ان کے حق میں کتابیں لکھی، اشتہار شائع کیے کہ دیش کے مسلمان آزادی کی لڑائی کو چھوڑ کے انگریز سرکار کے ساتھ لگ جائیں. آپ جن کی حمایت کی بات کرتی ہیں ان کا اتہاس پڑھیے، وہ اس دیش کی جنگ آزادی کے بھی غدار ہیں. اور آپ تو سرکار میں ہیں، اب دوبارہ اٹھا لیں گی تو کتنی بری کارروائیوں میں، کتنے آتنکیوں کے ساتھ ان کی یاری ہے، وہ بھی نکل کے سامنے آ جائے گی. اب بھی بات نہ سمجھ آتی ہو تو آخری گزارش کروں گا میڈیا کی طرف سے. پچھلے دنوں ہمارے دیش کے ماننیہ پردھان منتری صاحب نے ایک بات کہی. وہ الگ بات ہے کہ اس سے کچھ مسلمان لیڈر سہمت ہوں یا نہ ہوں. پردھان منتری جی نے کہا کہ مسلمانوں میں 70% لوگ پسماندہ ہیں، یعنی ایسی برادریاں جو غریب ہیں، ہم اپنے ان بھائیوں کو ساتھ لے کے جانا چاہتے ہیں. تو سمرتی ایرانی جی، آپ کو میں یہ بتا دوں، یہ ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے پردھان منتری جی نے کہا کہ پسماندہ ہیں، ہم چاہے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کے مطابق اگر مان لیں کہ 70% لوگ پسماندہ ہیں مسلمانوں میں،
30% दूसरे हैं, तो एक दफ़ा इन पसमानदा से भी और दूसरों से भी सबसे एक दफ़ा पूछ लो, जो 70% जिनको आप पसमानदा कहते हैं वो भी, और 30% दूसरे भी जिनको आपने 2 कैटेगरियों में बांटा है, हमने नहीं, लेकिन इन सब से पूछो, हमारा गरीब से गरीब बच्चा, हमारा अमीर से अमीर आदमी, हमारा रेड़ी चलाने वाला, हमारा रिक्शा चलाने वाला, हमारा मजदूर हो, हमारा जिम्मेदार हो, सारे के सारे मोहम्मद रसूलुल्लाह से अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं। जिनको रसूलुल्लाह के दुश्मनों से इश्क है तो फिर वो मुसलमानों की वोट लेने की बात ना करें। फिर वो सियासी तौर पर भी समझ लो कि जिनकी आप बात करते हैं गले लगाने की, हम इनकार नहीं करते, गले लगाना चाहिए, होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए गरीबों को, लेकिन जिनको गरीब कह के ये समझ रहे हो कि ये गरीब, इनको कादियानी बना लोगे, अरे मुसलमानों की रगों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। अगर इन हमारी बोटियां नोच दोगे, अगर एक एक टुकड़ा भी कर दोगे, तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत हमारे में से कोई नहीं निकाल सकता है। तो ये मशवरा पहले सरकार से भी कर लेती, जो हमारे साथ ऊपर थोपने की कोशिश की कादियानियों को, सरकार से भी एक मशवरा कर लेते कि पूरे भारत के मुसलमान, जो दुनिया में सबसे बड़ी अक़लियत है इस देश में, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपनी छाती से लगाने की बात करती है, और ये मंत्री उन मुसलमानों की छाती पर नमक छिड़कने की बात करती है, पहले वहां तो पूछ लेते करना क्या है। जितने मर्जी हुक्मनामे जारी कर दो, किसी मर्जी वक्फ बोर्ड को कर दो, और वक्फ भी जो है ना, ये जो वक्फ की जायदादें हैं, ये हमारे खून पसीने की कमाई है। ये उन लोगों की जायदादें हैं जो अल्लाह और रसूल को एक मानते, उन्होंने दी हैं। ये किसी मिर्जा कादियानी की चेलों ने नहीं दी जायदादें, वक्फ बोर्ड की जो जायदादें, ये अल्लाह और रसूल को मानने वालों ने वक़्फ़ की कि इनके पैसे से, इनके किराए से, इनकी आमदनी से मस्जिदों का खर्चा चले, इनकी आमदनी से गरीब बेवाओं को राशन दिया जाए, इनकी आमदनी से गरीबों का इलाज करवाया जाए। ये इसलिए वक़्फ़ किया है, देश की जंग आज़ादी के गद्दारों के लिए वक़्फ़ बोर्ड वक़्फ़ नहीं किए गए हैं। तो मेरी गुजारिश है भारत सरकार से, पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से भी गुजारिश है कि कैबिनेट में ये जो अक़लियत की वज़ीर हैं, इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई है। इन्होंने पूरे देश के मुसलमानों के सामने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी करने वाले, हमारे नबी के सामने झूठी नबूवत का ऐलान करने वाले मिर्ज़ा कादियानी के चेलों को मुसलमान बताने की कोशिश की है। इनको बुला के पूछिए कि क्यों ये ऐसा करती हैं। क्या हम इस मुल्क के वासी नहीं? क्या हमारा हक नहीं कि हम अपने दीन के ऊपर अपने तरीके के साथ बिल्कुल आज़ादी के साथ गुजारें? इसलिए इनसे पूछ होनी चाहिए कि आपने क्या किया है। और मंत्री साहबा, आपको एक बात और याद दिला दूं कि आप माइनॉरिटीज़ की वज़ीर तो हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप महिला विकास मंत्री भी हैं। मणिपुर में जो देश की बेटियों के साथ हुआ उस पर आप चुप रहीं, कादियानियों की एक चिट्ठी पर आपने इतना बड़ा बयान दे डाला। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में आप कुछ इंसाफ से काम लेंगी। दुआ करें अल्लाह ताला हमारी इस बात। नांदेड़ शहर में पहली बार कम कीमत में अच्छे डिज़ाइनर और कम रेंज के बेहतरीन ड्रेसेस का खजाना क्वींस डिज़ाइनर एंड एम्पोरियम, बाबा पेट्रोल पंप के करीब, बरकत कॉम्प्लेक्स रोड, नांदेड़। यहां पर गरारा, लांचा, फ्रॉक, शरारा, स्पेशल सूट, गौन वगैरह नए रेंज के कपड़े मौजूद है। यहां पर बड़े शहरों से हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता, सूरत, लखनऊ से चुनिंदा फैशनेबल कपड़े एक ही छत के नीचे दस्तयाब है। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाए। प्रोप्राइटर मोहम्मद आमिर। नांदेड़ शहर का भरोसामंद किड्स मॉल ब्रांडेड कलेक्शन में अलग अलग डिज़ाइनर के खूबसूरत कपड़े निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है।
اس مال کی خاصیت جس میں 4 سال کے بچوں سے لے کر 14 سال کی عمر تک کے بچوں کے لیے خوبصورت ڈیزائننگ کے کپڑے دستیاب ہے۔ ہمارے یہاں ٹی شرٹ، جینز، فراک، صدری، پٹھانی کے علاوہ تمام کٹس نہایت ہی کم قیمت پر فروخت کیے جاتے ہیں۔ ایک بار ضرور تشریف لائے۔ ہمارا پتہ اقراء اردو اسکول، دیگلو ناکا روڈ، ناندیڑ۔